अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, अरशद शरीफ सीनियर एंकर पर्सन ARY न्यूज़ के ऊपर 10 से 11 बजे प्रोग्राम करते हैं पावर प्ले के नाम से, और ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के नाते जो इनकी स्टोरीज़ होती हैं वो एविडेंस के ऊपर होती हैं। बेशुमार इन्होंने पनामा पेपर्स के ऊपर स्टोरीज़ की। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था नवाज शरीफ साहब का, जब वो वज़ीर आज़म थे, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ की और एविडेंस के साथ की। आज दिन तक इनके ऊपर एक भी केस नहीं किया जा सकता कि आपने फेक स्टोरी शेयर की जिसके ऊपर इनको माजरत करनी हो या किसी कोर्ट के ऊपर इनके ख़िलाफ़ कोई तौहीन इज़्ज़त का केस दावा दायर किया गया हो कि आपकी स्टोरी की वजह से मेरी साख मजरूह हुई। कोई भी उनका बदतरीन नाकद जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने बेशुमार इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की, एक एविडेंस उनके ख़िलाफ़ कहीं भी किसी भी कोर्ट में नहीं ला सका, ना उनकी स्टोरी को चैलेंज कर सका। मकसूद चपड़ासी से लेके पापड़ वाले तक जितने भी फॉरेन अकाउंट्स थे, जो मनी की ट्रांजैक्शंस थी, और जो मरीम नवाज़ साहिबा के पनामा पेपर्स में उसके ऊपर उन्होंने बेशुमार स्टोरीज़ की। और ये एक ऐसे कोहना मुश्क और सीनियर एंकर पर्सन हैं कि जिन्होंने पाक फ़ौज के साथ बॉर्डर्स एरिया में भी पाक फ़ौज के ऊपर स्टोरीज़ की। फिर उन्होंने जंग ज़दा इलाकों में जहाँ को दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था, रद्दुल फसाद, फिर ज़रबुल मिसल, उन तमाम की इन्होंने कवरेज की। और जान हथेली पे रख के इन्होंने पहाड़ों में, रेगिस्तानों में और सियाचिन जैसी बुलंदियों के ऊपर जाके इन्होंने पाकिस्तान फ़ौजियों का हौसला बढ़ाया, इनकी वहाँ से कवरेज की। और ये पाकिस्तान के एक काबिल कदर सहाफ़ी हैं जिनकी बेपनाह सहाफ़त में रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है और इनकी डिग्निटी है। ऐसे सहाफ़ी के ऊपर अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है को किसी किस्म की कार्रवाई करे, जो सहाफ़ी आपके मुल्क का असासा हैं, जो फैक्ट बेस्ड जर्नलिज़म के ऊपर यकीन रखते हैं, अगर उनको आप अपनी बंदूक की नोक के ऊपर रख लें और उनके ख़िलाफ़ आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करने के ऊपर आप सिंध में FIR दर्ज कर लें, तो इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है किसी भी हुकूमत की कि एक ऐसे जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, ऐसे एंकर पर्सन के ख़िलाफ़ जो के तहकीकाती रिपोर्ट शाया करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ कोई आप किसी एक स्टोरीज़ के ऊपर उनको सू नहीं किया गया, आप ऐसे एक एंकर पर्सन के ऊपर सिंध में FIR दर्ज कर रहे हैं। और सिंध वो सूबा जहाँ के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत है, अक्सर व बेशतर आसिफ अली ज़रदारी मीडिया के ऊपर बैठ के जमहूरियत का भाषण और लेक्चर देते हैं। घंटों पूरा पूरा दिन पीपल्स पार्टी की तकारीर नहीं ख़त्म होती जमहूरियत के ऊपर भाषण देते हुए। लेकिन इनकी जमहूरियत ये है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। ये चाहते हैं कि जो कोई इनके ख़िलाफ़ बात करे उसे पाबंद सलासल कर दिया जाए। ये ज़ुबान बंदियाँ करते हैं लफाफा के थ्रू, टोकरे के थ्रू, जिसकी इस्तेलाह मरीम सफदर साहिबा ने इस्तेमाल की थी कि टोकरे दिए जाएं इनको। अगर कोई पेटी, टोकरा, लफाफा नहीं लेता तो फिर उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती हैं। और अगर FIR आपने दर्ज करनी है तो कम अज़ कम किसी आप फैक्ट के ऊपर करें, कोई ऐसा क्राइम हो जिसके ऊपर FIR करें। अगर आप अपने जो सीनियर एंकर हैं जो कि एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ एक भी सू नहीं है, किसी एक स्टोरी के ऊपर इनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सका कि डेफिमेशन का, हद के इज़्ज़त का, तो ऐसे एंकर पर्सन के ख़िलाफ़ सिंध के अंदर मुतअद्दिद FIR दर्ज हो जाना, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और इससे बड़ा बदशुगनी सहाफ़त के ऊपर जो साए मंडलाए हुए हैं मौजूदा हुकूमत के, और क्या हो सकती है। तो नाज़रीन, जो जितने भी सहाफ़ती अदारे हैं वो इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें इसको कंडेम कर रही हैं। और मैं आपको फ़र्दर एक बात बताता चलूँ कि अरशद शरीफ कोई आम शख्स नहीं है, ये शहीदों के वारिस हैं। अरशद शरीफ पाक फ़ौज में इनके अज़ीज़ करीबी, इनके भाई, उनकी शहादत हो चुकी। और ऐसे मतलब कि जो शहीदों के वारिस हैं, ये जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, जो शुहदा के वारिसीन हैं, उनके ज़हनों पे इस चीज़ के क्या असरात पड़ेंगे कि जिनके जवानों ने, बेटों ने
اس ملک کے لیے خون دیا، جب آپ ان کے ورثاء کے اوپر ہی صرف اس لیے FIR درج کروانا شروع کر دیں کہ وہ حق میں آپ کے بات نہیں کرتے، یا اگر آپ کے خلاف بات کی تو وہ کیوں کی گئی، تو اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی اور جمہوریت کے لیے بدشگنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھا ارشد شریف صاحب کا قصہ۔ اب آگے بڑھتے چلیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دن ہے، یہ اس طرح ٹیمپریچر بہت زیادہ پاکستان کا بڑھ چکا ہے، درجہ حرارت، گرمی کی حرارت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، 48 سے 49 ڈگری، 50 ڈگری جیکب آباد میں، سندھ میں تو بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، پنجاب میں بھی بہت زیادہ میدانی علاقوں میں گرمی پڑ رہی ہے۔ تو جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ ہر گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی نہ کوئی بونچال آیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک تلاطم ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آئے روز ہر 2-4 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی کٹا کھلا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ارشد شریف صاحب تک بات نہیں رکی۔ ارشد شریف کے بات بڑھتے بڑھتے ایک اور اینکر پرسن ہیں جن کا نام صابر شاکر ہے۔ ان کو بھی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ان کے خلاف بھی 4-5 FIR سندھ میں درج کر لیں، اور یہ بھی وہی صوبہ ہے جہاں پہ ان کے خلاف FIR درج کی گئی، جو کہ اکثر و بیشتر بھاشن دیتے ہیں بہت بڑے بڑے جمہوریت کے اوپر سندھ میں۔ تو یہ جو صابر شاکر صاحب ہے ان کے اوپر بھی FIR درج کی گئی۔ اب جو صابر شاکر ہے ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ میں YouTube چینل بھی چلاتے ہیں اپنا۔ جو صابر شاکر صاحب ہیں یہ اینکر پرسن بھی ہیں، 7 سے 8 بجے تک ARY نیوز کے اوپر یہ پروگرام کرتے ہیں۔ چودھری غلام حسین کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں 7 سے 8 بجے کے درمیان۔ تو ان کا قصور بھی یہ ہے کہ یہ بھی ARY نیوز کے اوپر جو ہے وہ یہ اینکر پرسن ہیں۔ تو ARY نیوز خاص کر کے آپ کو پتہ ہے کہ سر عام مسلم لیگ نواز کے جلسوں میں مریم صفدر صاحبہ دھمکیاں دے رہی ہیں ان کو، ARY نیوز والوں کو۔ تو اس کے اوپر عدالتوں کو، خاص کر کے جو پاکستان کی سپیریئر کورٹس ہیں، ان کو سموٹو لینا چاہیے کہ اگر آپ ون سائیڈڈ خبریں دیں کہ جس میں صرف آپ اپنی تعریفیں ہی سنتے رہیں، تو جمہوریت میں تو آپ نے 2 وے سٹوریز دینی ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں جو بھی سیاستدان جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اقتدار کو اپنے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے ان ٹسلوں میں، لڑائیوں میں، کشمکش میں پھر وہ مارشل آ جاتا ہے اور پھر یہ روتے رہ جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی جو پوزیشن بن رہی ہے، یہ تیزی کے ساتھ جو حالات ہیں یہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور صابر شاکر کو بھی وکٹمائزیشن ان کی بھی کی گئی، ان کو بھی جو ہے وہ ٹوکرا نہ لینے پر، لفافہ نہ لینے پر ان کے خلاف بھی متعدد سندھ میں FIR درج ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر خان ہے پاکستان تحریک انصاف کے MNA کراچی سے، ان کے خلاف وال چاکنگ کی FIR درج کر لی گئی۔ اب جو یہ ہے عالمگیر خان تحریک انصاف کے MNA، یہ بڑے انتھیوزیاسٹک ہیں، بڑے جوش و ولولے والے ہیں، اور بڑے پیشنیٹ ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اکثر و بیشتر یہ گولہ باری حکومت سندھ کے اوپر کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ان کو سخت ناپسند ہیں، اور سندھ حکومت اکثر ان سے نالا رہتی ہے۔ تو ان کے گھر میں ریڈ کی گئی، رات کے ٹائم 20-25 گاڑیاں لے کے ان کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور ان کے اوپر بھی FIR کراچی میں درج کر لی گئی۔ تو یہ ہے جمہوریت اصل میں جو ہماری موجودہ حکومت ہے۔ یہ جو چند مہینے پہلے تک اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اب جب یہ آئے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا یا کیسز بن رہے تھے، لیکن جب ان کو موجودہ حکومت میں کہیں پہ کرپشن کے کیسز نہیں ان کے ہتھے لگ رہے، تو اب انہوں نے دوسرا کام شروع کر دیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنی پاور کا استعمال۔ اب آپ حکومت میں ہیں تو آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دو، آپ ان کے خلاف وہ FIRs درج کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی حربے جو موجودہ حکومت ہے استعمال کر رہی ہے ان دنوں، اس کا قوی امکان ہے کہ ان کی تمام تدبیریں وہ الٹ کے ان کے ہی پلے، ان کے ہی گلے پڑ جائیں گی، کیونکہ جو بھی یہ کام گزشتہ 2-4-6 ہفتوں میں جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب کے سب الٹ ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی انسان کی پکڑ آتی ہے تو سیدھا کام بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ تو جو ان کی مٹھائیاں عمران خان کو نکال کے انہوں نے کھائی تھیں وہ چند دنوں کے لیے ہی لطف اندوز ہو سکے اس اقتدار سے، تو آگے ان کے لیے مشکلات کا سمندر ہے۔ تو ناظرین، یہ سارا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کا، اور جو آنے والے دن ہے
ان میں مزید ٹیمپریچر بڑھنے کا امکان ہے اور کوئی بھی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، کچھ بھی پاکستان کی سیاست میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو موجودہ حکومت کو جو ہے وہ بڑا سنبھل کے، بڑے محتاط ہو کے سٹیپس لینے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑائی اور کشمکش میں پاکستان کا وہ نقصان ہو جائے، پاکستان کے جمہوری نظام کا وہ بوریا بسترا گول ہو جائے کہ دوبارہ یہ بیٹھ کے سارے روتے رہیں۔ تو ان کو اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری جو حکمت عملی ہے اس کو یہیں پہ روک کے اس ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں، نارملائزیشن کی طرف لے کے جائیں، سب کی سب جماعتیں الیکشن میں آ جائیں اور اپنے آپ کو، اپنے ایجنڈے کو، اپنے جو ان کا منشور ہے اس کو عوام کے سامنے رکھیں اور آگے عوام پہ چھوڑ دیں۔ جب عوام سے یہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو ان کے پاس طاقت ہوگی، جو بھی جماعت جیت کے آئے گی تو ان کے لیے فیصلے کرنا آسان ہوگا، IMF کے ساتھ نیگوشیشن کرنا آسان ہوگا، ان کو باہر کے دوسرے ممالک کے ساتھ مالیاتی جتنے بھی ادارے ہیں، ایشیائی بینک ہو گیا، جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ مالیاتی امور کو دیکھتے ہیں، وہاں پھر ان کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا اور ان کی مشکلات کم ہوگی۔ اگر آپ نے اسی طرح ملک کو ہینگ رکھا تو اس میں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ آئے دن ابتر سے ابتر ہوتی جائے گی۔ کسی چیز میں فی الحال ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی، الیکٹریسٹی نہ ہونے کے برابر ہے، 7000 میگا واٹ تک شارٹ فال چلا گیا، اور ڈالر ہے اس کی قیمتیں نہیں مستحکم ہو رہی، مہنگائی نہیں کنٹرول میں ہو رہی، لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل پا رہا۔ تو آپ کو فوری طور کے اوپر بہتری کے لیے، اس ملک کے لیے سارے معاملات کو پیچھے چھوڑ کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں ان کو امیڈیٹ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔